آج سے 3 سال پہلے 3 نومبر 2022 کو عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا، اور حملہ ان لوگوں نے کیا جو پاکستان کے اوپر غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے قابض ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمیں سیاست سے دور رکھا جائے، ہمارا سیاست میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن وہ صرف سیاست کرتے ہیں، اس کے علاوہ انہیں کوئی کام نہیں آتا۔ جس کام کی وہ تنخواہ لیتے ہیں وہ ان سے نہیں ہو پاتا۔ پاکستان کے اوپر قابض جرنیلوں نے پاکستان کے سابق وزرائے اعظموں کو جان سے مارا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی ایمبولینس سے لے کے فاطمہ جناح کی کردار کشی تک، انہوں نے لیاقت علی خان کو شہید کیا، انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی جان لی، انہوں نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کیے، انہوں نے بے نظیر بھٹو کو مارا۔ عمران خان سے ان کو تھریٹ ہوا تو اس کی حکومت گرائی اور پھر اس کو قاتلانہ حملے میں ختم کرنے کی کوشش کی۔ لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکے، جسے اللہ بچائے اسے کوئی جرنیل کیسے مار سکے۔ عمران خان کو اللہ نے ایک نئی زندگی دی۔ اللہ نے عمران خان کو ایک نئی زندگی اس لیے دی کہ عمران خان پاکستان کے لیے تاریخ کی سب سے بڑی مزاحمت کو لیڈ کریں۔ عمران خان نے پاکستانیوں کو کہا کہ ہم حقیقی آزادی لیں گے، ان جرنیلوں سے حقیقی آزادی لیں گے، پاکستان کو آزاد کریں گے، پاکستان کی عدالتوں کو آزاد کریں گے، پاکستان کے آئین اور قانون کو آزاد کریں گے۔ عمران خان کو قتل تو نہ کر سکے، لیکن عمران خان کی پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی، عمران خان کے ووٹ بینک کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ لیکن 8 فروری 2024 کے انتخابات میں عوام نے ثابت کیا کہ عمران خان ان کا لیڈر ہے، اور وہ کسی قسم کے پروپیگنڈے کا ساتھ نہیں دیں گے جو عمران خان کے خلاف ہوگا۔ انہوں نے عمران خان کو غدار، ملک دشمن ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی، عوام نے ریجیکٹ کر دیا۔ عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، ایک نوجوان ابتسام نے عمران خان کی جان بچائی، اور معظم نامی ایک شخص نے اپنے 2 بیٹوں کی فکر کیے بغیر عمران خان کی طرف بڑھتی ایک گولی خود کھا لی اور قوم کے لیڈر کو ختم ہونے سے بچایا۔ پوری قوم ابتسام اور معظم کی شکر گزار رہے گی۔ وہ دن اور آج کا دن عمران خان مزاحمت کی ایک اعلیٰ ترین مثال بن کے جیل میں بند ہے، عسکری جیل میں بند ہے۔ عمران خان گیو اپ نہیں کر رہے، عمران خان کو جرنیل توڑ نہیں پا رہا۔ جہاں پہ عمران خان کی زندگی نہیں لے سکے، عمران خان کو اپنی بیعت پہ بھی مجبور نہیں کر سکے، لیکن جرنیل پاکستان کے اوپر ہمیشہ کے لیے مسلط رہنا چاہتا ہے۔ ویسے تو پاکستان کے اوپر جرنیلوں کی حکومت رہی ہے، پاکستان کی فوج پاکستان کو چلاتی آئی ہے، سیاستدانوں کو یہ کنٹرول کرتے آئے ہیں، لیکن جرنیل چاہتا ہے کہ یہ آئینی اور قانونی طور پر اس کے قبضے میں آ جائے، پورا پاکستان اس کے قبضے میں چلا جائے۔ یہ جو درمیان میں سویلینز کی اپروول کی فارمیلٹیز ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے۔ اس کے لیے 27ویں غیر آئینی عسکری ترمیم پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کو بہت جلد پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا، عسکری پارلیمنٹ جو فارم 47 کی پارلیمنٹ ہے اس سے اپروو کروایا جائے گا۔ بلاول بھٹو نے بادشاہ کو ننگا کرتے ہوئے ایک ٹویٹ کر دیا جس میں اس نے بتایا، ادھر ادھر کچھ چیزیں بتائیں کہ اس ترمیم میں یہ چیزیں کرنے کے لیے نون لیگ کا ایک وفد شہباز شریف کی قیادت میں اس کے اور اس کے باپ کے پاس پہنچا۔ 2 اہم باتیں اس ٹویٹ میں اس نے ڈسکلوز کی۔ ایک یہ کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ یعنی ایک آئینی عدالت جو سپریم کورٹ سے الگ ہوگی، جس کو جرنیل کنٹرول کرے گا، جو جرنیل کی سہولت کاری کرے گی، جو ڈکٹیٹر کی سہولت کاری کرے گی۔ اور پھر ایک اور اہم بات اس نے کی، وہ یہ کہ امینڈنگ آرٹیکل 243 یعنی آرٹیکل نمبر 243 میں تبدیلیاں۔ آرٹیکل 243 کیا ہے؟ پاکستان کے آئین میں چیپٹر نمبر 2 یعنی آرمڈ فورسز، یہ انگلش میں لکھا ہوا ہے لیکن اس کا ترجمہ میں ساتھ لگا رہا ہوں۔ اس کے مطابق آرٹیکل 243 مسلح افواج کی کمان۔ نمبر 1، وفاقی حکومت کے پاس پاکستان کی مسلح افواج کی ہدایت اور کنٹرول کا اختیار ہوگا، یعنی کمانڈ اینڈ کنٹرول، یعنی اس کی ڈائریکشن سویلین یعنی وفاقی حکومت کے پاس ہوگی۔ اور نمبر 2، صدر پاکستان مسلح افواج کے سپریم کمانڈر ہوں گے۔ نمبر 3، صدر پاکستان وفاقی حکومت کی مشاورت سے درج ذیل عہدوں پر تقرری کریں گے۔ نمبر 1، چیف آف آرمی اسٹاف، نمبر 2، چیف آف نیول اسٹاف، نمبر 3، چیف آف ایئر اسٹاف، اور ایسے دیگر عہدے جنہیں قانون کے ذریعے متعین کیا گیا ہو۔ نمبر 4، صدر اس بات کے مجاز ہوں گے کہ وہ فوج پاکستان کی تنظیم، کمان اور ڈسپلن کے بارے میں حکم صادر کرے، تاہم یہ سب وفاقی حکومت کی مشاورت سے ہوگا۔ پاکستان کے آئین پہ کتنا عمل کیا جاتا ہے یہ آپ جانتے ہیں، پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 243 پہ کتنا عمل کیا جاتا ہے وہ آپ جانتے ہیں، پاکستان کا صدر آصف علی زرداری ہے وہ کتنا با اختیار ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ لیکن یہ ایک فارمیلٹی ہے، قانون میں لکھا ہوا ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے، جو کہ دقت پیدا کرتا ہے اپوائنٹمنٹ کے ٹائم پہ۔ جب ان کی توسیع کا وقت آتا ہے تو پھر ان کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے، صدر کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے، زرداری جیسی چول کی منتیں کرنی پڑتی ہیں جرنیل کو، پھر نون لیگ کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے، نواز شریف جیسی کھچ کی منتیں کرنی پڑتی ہیں۔ لیکن جرنیل اب یہ چاہتا ہے کہ اس دقت کو مکمل طور پہ ختم کیا جائے، اس لیے 27ویں غیر آئینی عسکری ترمیم میں اس آرٹیکل میں تبدیلیاں لائی جائیں گی، اور اس کے مطابق سب لوگ بات کر رہے ہیں غالباً اس سب کا اختیار پاکستان کے اوپر قابض ڈکٹیٹر جنرل عاصم منیر اپنے کنٹرول میں کر لے گا۔ وہ فیلڈ مارشل بن چکا ہوا ہے، سارا کنٹرول ویسے بھی اس کے پاس ہے، لیکن آئین میں یہ لکھ دیا جائے گا کہ ان چیزوں کا اختیار پاکستان کے اوپر جو بھی ڈکٹیٹر قابض رہے گا اس کے پاس ہوگا۔ یعنی پاکستان میں ہمیشہ کے لیے آئین کی روح سے ڈکٹیٹرشپ قائم ہو جائے گی، اس کو آئینی کور مل جائے گا۔ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید ایک نیا عہدہ کریٹ کیا جائے، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کا اختیار جو ہے وہ جوائنٹ چیف کے پاس چلا جائے، جو تینوں مسلح افواج کا سربراہ ہوتا ہے، جس کا عہدہ اتنا طاقتور نہیں ہے جتنا چیف آف آرمی اسٹاف کا ہے۔ اب تو وہ فیلڈ مارشل بن چکا ہے، وہ 5 اسٹار جنرل بن چکا ہے۔ اب عہدہ جو اس نے پیدا کرنا ہے وہ اس نے اپنے لیے پیدا کرنا ہے، جو بھی عہدہ کریٹ کیا جائے گا وہ جرنیل اپنے لیے کریٹ کرے گا۔ فیلڈ مارشل بن چکا ہے، لیکن وہ مشرف کی طرح چیف ایگزیکٹو بھی بننا چاہے گا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ مشرف کی طرح وردی نہیں اتارنا چاہے گا۔ وہ نہیں چاہے گا کہ کوئی کیانی اس کا تختہ الٹ دے،
اور پھر جو مشرف کے ساتھ ہوا ہے وہ اس کے ساتھ کیا جائے یا اس کے ساتھ ہو۔ جرنیل ہمیشہ پاکستان کے اوپر مسلط رہنا چاہتا ہے، یہ بالکل نہیں چاہتا کہ جب تک یہ زندہ ہے، جب تک یہ آموں کی پیٹی کا شکار نہیں ہو جاتا، اس کو کہیں بھی جواب دینا پڑے۔ یہ نہیں چاہتا کہ اس کا کورٹ مارشل کیا جائے، اس سے حساب کتاب لیا جائے، پاکستان کے آئین کو جو اس نے رگڑا لگایا ہے، پاکستان کی عدالتوں کے پر کاٹے ہیں، پاکستان میں ظلم جبر اور فسطائیت کی انتہا کر دی ہے، اس کا حساب اس سے لیا جائے۔ جرنیل نہیں چاہتا، جرنیل میں اتنا دم نہیں ہے کہ یہ عوام کا یا آزاد عدالتوں کا سامنا کر سکے، اس لیے جرنیل نے پوری طاقت جب تک یہ زندہ ہے اپنے پاس رکھنی ہے۔ اس کے لیے یہ پاکستان کی فوج کا اور پاکستان کا چیف ایگزیکٹو ٹائپ کا کوئی چیز بنے گا، جس کے نتیجے میں تمام اختیار، تمام اپوائنٹمنٹس، تمام تقرریاں اس کے پاس ہوں گی۔ جب یہ سارے اختیارات اس کے پاس چلے جائیں گے تو یہ سربراہ ہوگا تینوں افواج کا، ایئر فورس بھی اس کے کنٹرول میں ہوگی، نیوی بھی اس کے کنٹرول میں ہوگی۔ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس نے کس کو ان افواج کے اوپر مسلط کرنا ہے۔ پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹس وہ سپریم کورٹ سے الگ بنائی جائے گی اور وہ کام کرے گی اس جرنیل کی ذاتی عدالت کا۔ اس کا چیف جسٹس جرنیل جو ہر غیر قانونی، غیر آئینی، انکانسٹیٹیوشنل کام کرے گا وہ اس کو سپورٹ کرے گا، اس کو کور دے گا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ پاکستان اور پاکستان کے آئین کے اوپر آج تک کا سب سے بڑا حملہ اس 27ویں غیر آئینی عسکری ترمیم کے ذریعے کیا جا رہا ہے، یعنی پاکستان کو ہمیشہ کے لیے ڈکٹیٹرشپ کے کنٹرول میں دے دیا جائے گا۔ پاکستان میں جمہوریت کا، حقیقی جمہوریت کا، اسلامی جمہوریت کا کوئی کانسیپٹ نہیں باقی رہے گا، بلکہ پاکستان اپنے ہی 73 کے زخمی آئین کے تحت ایک عسکری جمہوری ٹائپ کی کوئی ریاست بن جائے گی، جس پہ ہمیشہ ایک جرنیل قابض رہے گا۔ یہ جو ابھی بیٹھا ہوا ہے عاصم منیر، جب تک اس کی جان نہیں نکل جاتی یہ پاکستان کے اوپر مسلط رہے گا۔ پھر جب یہ جائے گا کوئی اور آ کے اس کی جگہ لے لے گا اور پھر وہ وہی کرے گا جو یہ کچھ کر رہا ہے، یعنی پاکستان کبھی بھی ایک آزاد فلاحی ریاست نہیں بن سکے گا۔ پاکستان کو آج اگر کوئی خطرہ ہے تو اس جرنیل سے ہے اور اس کی کلٹ سے ہے، لیکن عمران خان اور عمران خان کے پیچھے کھڑے لوگ اس کے خلاف بھرپور مزاحمت کر رہے ہیں۔ جہاں پہ اس کی ایکسٹینشن کے خلاف ایک ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے کہ ایکسٹینشن نامنظور، ایک ریٹائرڈ جرنیل کی ایکسٹینشن نامنظور، وہیں پہ عوام کو کھڑا ہونا پڑے گا، آواز اٹھانی پڑے گی عسکری غیر آئینی 27ویں ترمیم کے خلاف، جو پاکستانیوں کو ان کے بنیادی انسانی اور آئینی حقوق سے محروم کرنے جا رہی ہے۔ انشاءاللہ یہ مزاحمت جاری رہے گی جب تک اس جرنیل سے، اس ڈکٹیٹر سے پاکستان کا قبضہ چھڑایا نہیں جاتا۔ پاکستان پائندہ باد، عمران خان زندہ باد۔